اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ آج ہماری دارالفکر شریعہ اکیڈمی کی رات کی کلاسوں میں سے پہلی کلاس ہے، اور آج ہم کلاس کی ابتدا جو ہمارا پہلا کورس ہے جس کا نام عقائد و مسائل کورس ہے اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ اور عقائد و مسائل کورس میں سب سے پہلے ہم عقائد پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں انشاءاللہ العزیز ہم مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ عقائد کے اوپر گفتگو کرنے میں اس سے پہلے چند ضروری چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو ان باتوں کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ یہ عقد سے نکلا ہے، اور اسے عقد بھی بولا جاتا ہے۔ عقیدہ اور نظریہ یہ دو مترادف الفاظ ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ ایک نہیں ہوتا، نظریہ بدلتا رہتا ہے جبکہ عقیدے میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ عقیدہ یہ مذہب کا اہم جز ہے اور اس کی نہایت اہمیت ہے۔ عقیدے کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہ ہم اگر یہودیوں کو دیکھیں کہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے آئے، انہوں نے ان کی شریعت کے مطابق عمل کیا، اس شریعت کے مطابق صدقات و خیرات بھی کرتے، اور دیگر جو شریعت میں لازمی امور تھے وہ اپنے تئیں ادا کرتے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ان کے اوپر یہ لازم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم کریں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، لیکن انکار کے ساتھ انہوں نے صدقات و خیرات کرنا چھوڑ نہیں دیا، انہوں نے اپنے مذہب کی عبادت کرنا چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس پر جو اعمال تھے قائم و دائم رہے ہیں۔ لیکن ان کے اعمال، ان کے صدقات و خیرات کسی کام کے نہیں، وہ سارے برباد، کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا کہ جب انہوں نے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا تو ان کی جملہ عبادات، جملہ نیکیاں وہ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکی۔ پھر اسی طرح مثال لگا لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں نے انہیں قبول فرمایا، ان کے دین کے اوپر چلنا شروع کیا، اور پھر جب یہ سلسلہ انبیاء کا ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا تو پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں، وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان سب پر یہ لازم ہوا کہ آخری نبی پر ایمان لے کے آئیں اور ان کی شریعت کے مطابق چلیں۔ اب یہودیوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، عیسائیوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ یہ سارے ماننے والے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اب عقیدہ تو کسی جگہ موجود تھا، لیکن عقیدہ یہاں پر ویسا نہیں تھا جیسا رب نے چاہا تھا۔ یعنی دو باتیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ عقیدہ ہونا ضروری ہے،
اور دوسرا عقیدہ درست ہونا بھی ضروری ہے. یعنی دونوں باتیں یہ ضروری ہیں کہ عقیدہ ہو بھی اور صحیح بھی ہو. یعنی یہ نہیں ہوگا عقیدہ ہو صحیح نہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا, انہیں ماننے سے انکار کیا. تو اب آج بھی یہودی اور عیسائی یہ نیک کام کرتے ہیں اپنے اعتبار سے. وہ بچوں پر شفقت کرتے ہیں, بڑوں کی عزت کرتے ہیں. ان میں ایسے افراد ہیں آج بھی دنیا کے اندر, بڑے بڑے ایسے کافر عیسائی یا یہودی موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں اور بہت سے وہ اچھے افعال کر رہے ہیں. لیکن ان کے یہ سارے اچھے افعال انہیں قبر و آخرت میں نجات دینے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اعمال کا جو بنیادی نقطہ تھا عقیدہ وہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہے کسی جگہ پر تو وہ ویسا نہیں ہے جیسا میرا رب ہم سے چاہتا ہے. اب اس کی مثال عقیدے کی ضرورت اور اہمیت کو چند مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے عقیدہ اور عمل کی مثال آپ ایک یہ لگا لیں کہ یہ عمل ہے, اسے آپ زیرو کا نام دے دیں. یہ زیرو یہ چیز عمل ہے اور یہ گویا کہ عقیدہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکیلا زیرو کچھ ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ چاہے 2 ہو جائیں 3 ہو جائیں, یہ جتنے بھی ہوتے جائیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور پھر آپ یہ دیکھیں اس کی اکیلے کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر لیکن یہ اکیلا موجود ہے, اس کی پھر بھی ویلیو موجود ہے. یعنی یہ تنہا ہوگا, وہ جتنے بھی ہو جائیں گے اور جتنے میں ہوتے جائیں بغیر اس کے ہوتے جائیں گے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کی ویلیو بہرحال ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا, جسے چاہے گا بخش دے گا. ان اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا. ایمان والے میں سے جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا, یہ رب کا وعدہ ہے. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. کیوں؟ اس کے پاس یہ ہے, یعنی یہ اکیلا ہے, اس کی ویلیو ہے. اسی طرح عقیدہ اکیلا ہو, عمل بے شک نہ ہو, اس کی ویلیو ہے اپنی جگہ پر. وہ ویلیو اسے کسی نہ کسی جگہ پر کام دے گی. اور سب سے بڑی جگہ جہاں کام آنے والی وہ قبر و آخرت ہے. تو وہاں پر برے عمل کی بندے کو سزا ملے گی, رب چاہے گا تو نہیں ملے گی. لیکن کوئی بھی مومن جس کا عقیدہ درست ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. وہ اگر اس کے اوپر سزا بنتی ہے تو اسے سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت میں بھیج دے گا. اب جب یہ سارے تھے بغیر عقیدے کے کچھ بھی نہیں ہے, پھر اگر ان کے ساتھ یہ لگا دیا جائے, اب ان کی ویلیو پہلے کچھ نہیں تھی, اب ان کی ویلیو بنی کہ نہیں بنی؟ پہلے یہ زیرو جتنے بھی لگ جائیں کچھ نہیں تھا. اب اس ایک کے بعد جتنے زیرو لگتے جائیں گے اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. تو انسان کی قدر بھی یوں ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے کہ جو متقی بڑا ہے, جو تقوی والا زیادہ ہے. اب یہ تقوی بڑھتا جائے گا اور اس کی ویلیو بندے کی بڑھتی جائے گی. اب اگر اس کو اب ایک اور بات سمجھیں, یعنی ایک تو یہ سمجھا کہ بغیر عقیدے کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا, اور پھر عقیدہ درست ہونا بھی ضروری. جیسے جس چیز کو جہاں رکھنا ضروری ہے وہاں ہونا ضروری ہے, اگر وہ بھی اس میں ترتیب بدل دیں گے تو وہ بھی کام خراب ہو جائے گا. اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. اچھا, اب اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں کہ یہ ایک ہے, اب یہ دیکھیں یہ جو زیرو ہے
یہ ان کی کوئی ویلیو ہے؟ کیوں؟ دنیا کا رول یہ ہے کہ جو 0 1 کے بعد آئے گا اس کی ویلیو ہوگی. یعنی جو طریقہ دنیا کے نزدیک مطلوب ہے اس مطلوب طریقے پر ہم نہیں لکھیں گے تو اس کی ویلیو کچھ نہیں رہے گی. اب ان 0 کی کوئی ویلیو نہیں. کیوں؟ یہ درست انداز سے لکھا نہیں گیا. یہ اگر یہی اس کے بعد ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ اس کی ویلیو ہو جانی تھی. اب عقیدے کے اندر بھی یہی ہے کہ جیسا عقیدہ جس بات کو جہاں رکھنا ضروری ہے وہاں پر ہونا ضروری ہے. اگر وہ بات وہاں پر نہیں ہوگی تو ہمیں وہ چیز فائدہ نہیں دے گی. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ماننا ہے جیسا رب چاہتا ہے، قرآن کو ویسا ماننا ہے جیسا رب چاہتا ہے، اسلام کی باتوں کو ویسا ماننا ہے جیسا رب چاہتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق نہیں. کیوں؟ ہم اس مطلوب طریقے پر پھر پورا نہیں اتریں گے. اب اس بات میں جب رد و بدل کر دیں گے تو وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا میرا رب مجھ سے چاہتا ہے. تو ایک تو عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے اور دوسرا عقیدہ درست ہونا بھی ضروری ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر ان چیزوں کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی. تو عقیدہ یہ سیکھنا یہ ضروری ہے. اب جیسے ہمیں تو پتہ ہے، جیسے یہ دنیا کے اندر ہم لکھتے پڑھتے ہیں کہ 0 پہلے آئیں تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، بعد میں آنے والی چیز کی ویلیو ہوتی ہے. یہ تو ہم نے سیکھ لیا، ہم نے ریاضی سیکھا، دیگر لوگوں کو کرتے دیکھا اور ہمیں یہ قانون پتہ چل گیا. تو اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کی باتیں ہیں کہ کون سی باتوں کو کہاں پر رکھنا ہے اور اس کی کس حد تک ماننا ہے اور کس حد تک اس میں ہم نے کسی بات کو نہیں ماننا. یعنی اقرار کی اور انکار کی یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں اور یہ ساری چیزیں عقیدے کے باب میں گفتگو کی جاتی ہیں. اب آج کی نشست کے اندر دوسری اور آخری ہم اہم چیز جو آج سیکھیں گے اور جو پڑھیں گے اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ قرآن و احادیث میں جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں باعتبار عقیدے کے، ان کے اندر سٹیپ ہوتے ہیں، ان کے درجات ہوتے ہیں. بعض اس درجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ اگر اس چیز کا انکار کریں تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے اس کے اوپر لفظ کافر بولا جاتا ہے. اور پھر کچھ باتیں ایسی ہیں اگر ان کا انکار ہو تو بندے کو کافر نہیں بولا جاتا بلکہ گمراہ بولا جاتا ہے. اور لفظ گمراہ عمومی طور پر کتابوں میں یا استعمال میں یہ مختلف اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں. لفظ گمراہ دونوں پر ہوتا ہے، یعنی جو کافر ہے وہ بھی گمراہی پر ہی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے اس کا ایک لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اس کا خاص ٹپیکل معنی، تو دونوں میں فرق آ جاتا ہے. تو کافر ایک خاص، کافر کا ویسے تو معنی ہے کہ انکار کرنے والا، لیکن اسلام میں کافر اس وقت کہتے ہیں کہ جو اسلام کی ضروریات دینی کا انکار کرے. اب ضروریات دینی کیا یہ بھی میں بھی بتاتا ہوں. اچھا، پھر لفظ گمراہ اس پر بولا جاتا ہے جو ضروریات اہل سنت کا انکار کرے. اور پھر ایک تیسرا سٹیپ آتا ہے، اسے کہتے ہیں خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا. یہ کہا جاتا ہے یہ بندہ خاطی ہے، یعنی غلطی کرنے والا ہے. اس پر لفظ گمراہ نہیں بولا جاتا، اس کو کافر نہیں کہا جاتا. یعنی ہمارے اسلام میں جو عقائد ہیں، باتیں ہیں، کچھ تو ایسی اونچے درجے کی باتیں ہیں کہ اگر اس کا انکار ہو جائے گا نا تو بندہ کافر ہو جائے گا. اور کچھ ایسے درمیانے درجے کی ہیں، ان کا انکار کرنے سے بندہ کافر تو نہیں کہلاتا لیکن گمراہ کہلاتا ہے، حق کے راستے سے بھٹکنے والا کہلاتا ہے. اور پھر ایک وہ ہوتا ہے کہ اسے ہم گمراہ کا لفظ نہیں بولتے، خطا کا لفظ بولتے ہیں. اب یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس سے خطا ہوتی ہے، یعنی جس بات کو شریعت خطا کے زمرے میں صرف کرتی ہے، ہمارے لوگ لا علمی کی وجہ سے اسے کافر بنا دیتے ہیں. اور ایک بات ہوتی ہے وہ صرف گمراہی کے درجے میں ہوتی ہے، بندہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کافر بنا دیتے ہیں. اور پھر جو کافر ہے وہ ایک خاص صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں وہ کفر والی بات آتی ہے. اب ضروریات دینی کیا ہے؟ جب ضروریات دینی کا انکار ہوگا
تو وہ قرار پائے گی بندہ، وہ اس کا انکار ہوگا کفر۔ اگر ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار ہوگا تو وہ گمراہی قرار پائے گی۔ اگر اس سے نیچے والی درجے والی کوئی چیز ہے تو وہ گمراہ نہیں بلکہ وہ خطا قرار پائے گی۔ اب ضروریات دینی کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دینی وہ بات جس کا دین سے ہونا ضروری قرار دے دیا جائے، اور اس کو عام لفظ میں یوں سمجھیں کہ علماء کی زبان میں یہ مخصوص الفاظ ہیں، کیونکہ اصطلاحات تبدیل نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن اصطلاحات جو ایک الفاظ کسی جگہ کے لیے استعمال ہونے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی برقرار رہتے ہیں۔ جو چیز قطعی الدلالہ قطعی الثبوت سے ثابت ہو۔ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت کیا چیز ہوتی ہے؟ قطعی الدلالہ، دلالہ کا مطلب دلالت کرنا، قطعی کا مطلب یقینی، یعنی یہ بات، یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے، یہ ہے قطعی، اور دلالت بھی یقینی کر رہی ہے، اس میں دور دور تک کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ساتھ قطعی ثبوت، یعنی وہ آیت، وہ بات ہے بھی یا نہیں، اس کا ثابت ہونا بھی قطعی ہے، یعنی پہلے نمبر پر وہ بات ہے بھی یا نہیں، اور وہ ہے تو وہ اتنی پختہ درجے کی ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی طبقے کے جو علماء ہیں، جو جن کی اہمیت ہے، جن کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ بات ایسی پختہ ثابت ہو چکی ہے کہ اس میں کسی دور دور تک گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب وہ چیز، وہ آیت بھی ہے اور اس پر دلالت بھی کرتی ہے۔ اب اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کا لفظ آیت ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب سب کو پتا ہے اس میں کوئی اس بات کے کہ کتب علیکم الصیام یہ والا جملہ یہ قرآن سے ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا برخلاف کوئی اور بات ہوگی، یہ قرآن سے ہونا قطعی ہو گیا، یقینی ہو گیا، یہ ہے قطعی ثبوت۔ اب یہ آیت دلالت کرتی ہے روزے کی فرضیت پر۔ کس پر کرتی ہے؟ روزے کی فرضیت پر۔ تو یہ ہو گیا قطعی الدلالہ، یعنی اس کی دلالت بھی، اس سے یہی معنی مراد ہے، یہ بھی قطعی ہوگی، یقینی ہوگی، تو لہذا اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اب روزہ یہ قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی ثبوت بھی ہے، تو یہ جب اس طرح کی دلیل سے کوئی بات ثابت ہوگی نا، اتنی پختہ دلیل سے، تو وہ ہو جائے گی ضروریات دینی۔ وہ کیا ہوگی؟ ضروریات دینی۔ اور جو ضروریات مذہب اہل سنت ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی قطعیت میں، اس کی یقینیت میں، وہ ثبوت میں ہو یا دلالت میں ہو، کسی مقام پر کوئی شک کا پہلو پایا جائے، لیکن اس کو علماء اس کے جس معنی کے اوپر قائل ہوں اس پر وہ سارے جمع ہو جائیں۔ یعنی جمہور کا لفظ ہوتا ہے کہ ایک اکثریت، یعنی جمہور اہل سنت یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اہل سنت کے نزدیک وہ بات ضروری ہو، یعنی اگر یہ بات نہیں ہوگی تو بندہ سنی نہیں کہلائے گا، اہل سنت سے نہیں کہلائے گا، یعنی اس کا وہ بات ایسی ہو کہ یہ اہل سنت کے ضروریات میں سے ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ عذاب قبر، ٹھیک ہے؟ عذاب قبر یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، ٹھیک ہے، کہ قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو آیات ہیں، جو دلالت ہیں، اور وہ ثبوت، جو ثبوت بھی ہیں، دلالت، اس میں کسی مقام پر، کسی جگہ پر اس کی قطعیت میں اس درجے کی نہیں ہوگی جو بقیہ چیزوں میں ہے، لیکن اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ قطعیت کم ہونے کی یا زیادہ ہونے کی یہ علیحدہ سے ایک پورا ٹاپک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ پھر کسی دن گفتگو کریں گے، لیکن یہ سمجھانا یہ تھا کہ ایک ہے ضروریات اہل سنت، ایک ہے ضروریات دینی، یہ دو بنیادی باتیں سیکھنے کی ہے۔ اب کبھی یہ بات فیصلہ کرنا ہر بندے کا بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کبھی بھی بات آ جائے، چلو بندہ سوال پوچھنے کے لیے بھی نا اس کا کچھ ٹچ ذہن میں ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ بات جب اس بات کے طرح کو ٹکراتی ہے نا ذہن میں، تو بندہ پھر شش و پانی کا شکار ہوتا ہے، ہاں یہ والی بات، اس طرح کی بات میں نے سنی تھی تو میں پتہ کر لیتا ہوں۔
ورنہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کی بات اگر ذہن میں نہ پہلے ٹکرائی ہو تو بندہ اس کو مان لیتا ہے ویسے کا ویسے ہی۔ تو اب ضروریات، اب کسی کو کافر کہنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس چیز کا انکار کر رہا ہے یہ ضروریات دینی ہے یا ضروریات اہل سنت ہے۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت 40 سال ہوئے اس وقت ملی یا پہلے بھی ملی تھی، یہ ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ اب کچھ ناسمجھ لوگوں نے اس مسئلے کو لے کر علماء میں ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ہے یہ 40 سال جب ہوئے اس وقت ملی تھی، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے، نبوت ملی 40 سال کے اوپر۔ یہ نظریہ درست نہیں تھا، یہ نظریہ درست نہیں تھا۔ درست نظریہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، اور حدیث مبارک میں ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اب یہ نظریہ تھا مسلمانوں کا، یہ ہے چلتا آ رہا ہے۔ اب بعض نے جو 40 سال پر نبوت اعلان کرنے والے معاملے سے انہوں نے یہاں سے غلطی کھائی یا دیگر باتوں سے ان کو ذہن خطا کھا گیا کہ وہ کہنے لگے کہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے، 40 سال پر نبی بنے۔ اب جنہوں نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی بھئی تم غلط ہو، انہوں نے اس میں غلو کیا، انہوں نے یہ نہیں جانچا کہ ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کی غلطی کس نوعیت کی ہے، آیا اس کی غلطی خطا کے زمرے میں ہے، اس کی غلطی ضروریات اہل سنت کے زمرے میں ہے، یا اس کی غلطی ضروریات دینی کے زمرے میں ہے۔ اب یہ والی جو بات تھی یہ ضروریات دینی نہیں تھی، ضروریات دینی اور نہ ہی یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ یعنی ایسے بندے کو یہ صرف خطا والے زمرے میں آتی ہے، یعنی ایسا بندہ غلطی پر ہے، خطا پر ہے، اسے خاطی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم گمراہ بھی نہیں کہیں گے، گمراہ بددین نہیں کہیں گے، نہ ہی اسے کافر کہیں گے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، وہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو معذرت نبی دی نبوت کا انکار کر دیتا، یعنی وہ پھر آگے والے جملے خود سے کچھ بنا کے ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ فرق ہونا ضروری ہے، اور کسی کو کافر کہنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور آج اس میں ہم کلیئر کر دوں، ایک تیسری چیز، چونکہ یہ بات چل پڑی ہے تو ساتھ وہ بھی ہم کریں۔ ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر، ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ اب اس کی پوری ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھاؤں گا کہ اس میں فرق کہاں سے کرتے ہیں۔ سادہ زبان میں یہ کہیں کہ جس کے کفر ہونے میں کوئی بھی شک نہ ہو، اور وہ بغیر واسطے کے وہ کفر بن رہا ہو، بغیر واسطے کے کفر بن رہا ہو۔ اور جو لزوم کفر ہوتا ہے نا یہ کسی واسطے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جیسے میں یہ کہوں کہ لائٹ چلی تو روشنی آئی، اب روشنی کو پہلے میں نے منسوب کیا لائٹ کی طرف، اب کہتے یہ بات ہوئی تو پھر یہ ہوا، یعنی اس والی چیز کو اس کے ساتھ میں اٹیچ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہو کر یا وہ میں کوئی ایسی بات مانوں، ٹھیک ہے، ایسی بات مانوں کہ جس سے وہ چیز لازم آئے، یعنی یہ بات ماننے سے یہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جو لزوم کفر ہو جاتا ہے نا جو واسطے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ماننا، جہت ماننا کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ جو جہت ہوتی ہے نا اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ جگہ کی محتاج ہے اور اللہ جگہ سے پاک ہے۔ اب یہ کہنا اللہ اوپر ہے، یہ جملہ لزوم کفر ہے۔ لزوم کفر اور التزام کفر میں یہ ہوتا ہے جب لزوم کفر ہو جائے نا اس بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے یہ غلط کیا، اگر تو وہ اسے رجوع کر لے، اسے ہم کافر نہیں کہیں گے، جملہ کفر ہے، جملہ لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کہیں گے۔ اب دیکھیں نا کفر میں آ کے پھر 2 سٹیپ آگے نا، یعنی ہے وہ ضروریت دینی کا انکار ہے، لیکن وہ ایک اس کے اندر پھر 2 سٹیپ ہیں، ایک لزوم کفر کا اور ایک التزام کفر کا۔ اگر تو وہ لزوم کفر ہوا تو پھر بھی ہم ڈائریکٹ کافر نہیں کہیں گے،
اسے کہیں گے بھائی تم یہ غلط کیا ہے، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو پھر کہیں گے کافر ہے، یعنی پھر جا کے پھر کافر کہیں گے جب اس کے جو معنی وہ لے رہا ہے کہے کہ ہاں میرا یہی مطلب ہے اور میں اسی کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر جا کے وہ بنتا ہے التزام کفر۔ اب اس کی میں مثال ایک آخری بات کر کے پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اسماعیل دہلوی، یہ وہابیوں کا، دیوبندیوں کا جو تھا، جس نے معاذ اللہ یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں خیال بیل گدے سے بدتر ہے، معاذ اللہ، اس طرح کے اس نے جملے استعمال کیے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے کئی ایک کفریات اس کی کتاب سے ثابت کیے، وہ سارے جا رہے تھے لزوم کفر کے درجے میں، اس میں ایک تعداد تھی جو لزوم کفر میں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، جملہ کفر ہے، کیونکہ کفر کے بعد پھر التزام کا وہ ایک سٹیپ آتا ہے، اس میں پھر اس کا موقف اور جو معنی ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا واقعی وہ اس کا قائل ہے، اس کے اوپر وہ ڈٹا ہے یا نہیں ڈٹا، ٹھیک ہے، اس سے فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں تو اس کی اصطلاحات کی پوری آپ کو نہیں سمجھا رہا، کیونکہ یوٹیوب پر دیگر جگہوں پر بھی سنیں گے تو لوگوں کے اذہان مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کسی نے خاص طور پر اس کی ٹپیکل اور اے الف سے لے کر یہ تک اس کی ہر کونے کھانچے کو اس نے پوری تحقیق کے ساتھ دیکھنا ہے اس بات کو، تو اس کے لیے بہترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، ٹھیک ہے، اس کے اندر شروع کے اندر یہ والی جتنی میں نے اصطلاحات استعمال کی ہیں اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بھی اسے سمجھایا گیا ہے، تو اس میں آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ ایک میں نے خاکہ اور ایک مفہوم آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ چیزیں عقائد کے اندر بنیادی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے جو چند باتیں سیکھی ہیں وہ ہم نے سیکھا ہے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو ضروریات دینی، ضروریات مذہب اہل سنت، پھر لزوم کفر اور التزام کفر، اور ان کے مابین کسی کے کفر اور عدم کفر کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ تو میں نے ساری باتیں پوری اس میں نہیں بیان کی کیونکہ ساری باتیں بیان ہو بھی نہیں سکتی، اور اگر یہاں پر ساری باتیں بیان کروں تو ہو سکتا ہے سب کو وہ ساری باتیں سمجھ بھی نہ آئیں، تو کچھ باتیں تفصیل سے ہوتی ہیں اور وہ کتاب سے پڑھ کر اس کو بار بار آگے پیچھے سے موازنہ کر کے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آج کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان باتوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور ایک بات سے کیا کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ بہت سے ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ پتہ نہیں ہوتا تبھی تو غلطی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ دنوں میں یہ عقیدے کے بارے میں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اور پھر اس کے متعلق جتنے بھی آگے اس کے درجات آئیں گے عقیدے کے باب میں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اور اگلے لیکچر میں پھر اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔